السلام علیکم لسنر صاحب، سن رہے ہیں ZUFM 98.4 میں ہوں آپ کا اپنا RJ کاشف شیاری. آپ کو اپنے آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج بالآخر ہفتہ گزر چکا اور جمعرات آ چکی اور اب 4 بج چکے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں. پھر آپ مجھے دیکھ تو نہیں رہے لیکن آپ میری آواز ضرور سن رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب جہاں کہیں ہوں گے خوشحال ہوں گے اور اچھی ہنسی خوشی اپنی زندگی کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. اور آج کل تو ویسے ہی کراچی کا موسم بھی سہانا ہوتا جا رہا ہے. ہر بار مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی تھی، میں لیٹ پہنچتا تھا اسٹوڈیو میں، اور آج بالآخر ہم وقت پر پہنچے کیونکہ سلسلہ یہ شروع ہوا ہے ہمارے شو کے دوران کہ ہمارے ساتھ ضیاء الدین یونیورسٹی کے الومنائز ہوا کریں گے. ان سے ہم سوالات کریں گے، ان سے ہم بات کریں گے اور ان کی فیلڈ کے مطابق جس ڈپارٹمنٹ سے وہ ڈگری حاصل کر کے جا چکے ہیں ہم ان سے بات کریں گے، ان سے اس فیلڈ کے بارے میں پوچھیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا تاکہ آپ جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے اس شو کے دوران معلوم کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کے شو میں آپ ہرگز بور نہیں ہوں گے. کچھ باتیں بھی ہوں گی اور کام کی بات تو ہوگی اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی چلتی ہی رہے گی. تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فہد ہارون حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف تو کافی لمبا ہے، طولانی ہے، لیکن وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. جو چیزیں میرے علم میں ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب 2005 میں جو ہے ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی سے جو ہے MBBS کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی تعلیمی حساب سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی قابلیت کافی رہی ہے. ہم بات کریں گے، بات سے بات نکلتی رہے گی اور یوں سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام کاشف، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آج الحمدللہ دعائیں آپ کی، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے. آج اسٹوڈنٹس کارنر کا شو ہمارا ہوا کرتا تھا لیکن ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی علمی شخصیت نہیں ہوتی تھی. ہم کوشش کرتے تھے کہ ڈھونڈیں، کچھ کسی مہمان کو اپنی طرف مدعو کریں، اور آج بالآخر آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. بہت ہمیں اس پہ خوشی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 2005 میں آپ نے MBBS کراچی سے اور خاص کر ضیاء الدین یونیورسٹی سے مکمل کیا. ضیاء الدین یونیورسٹی ہی کیوں؟ تھینک یو کاشف فار ہیونگ می آن دا شو. بہت خوشی ہو رہی ہے جہاں سے آپ اپنا ڈاکٹر کا سفر شروع کرتے ہیں وہیں اگر دوبارہ آ کے آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور آپ ضیاء الدین کے لیے اور اپنے جتنے بھی میسیج اس وقت سن رہے ہیں آڈینس، اسپیشلی جو ڈاکٹرز بننا چاہ رہے ہیں، تو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی اینڈ اٹ فیلز گڈ ٹو بی ہیئر. بالکل ضیاء الدین میں نے اس لیے چنا کہ اس وقت سن 1999 میں ضیاء الدین واز ان اٹس انفنسی. اس کو اسٹارٹ کی یونیورسٹی چانسلر صاحب نے 1995 میں شروع کیا تھا. صحیح. اینڈ اٹ ہیڈ اے گریٹ نیم. ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج تھا with a lot of enthusiasm, a lot of dedication اور ایک ویژن تھا جس کے بلبوتے پہ میرے والد صاحب نے بھی کہا کہ this would be the best place for growth and to start your education in radiology. زبردست. 2005 میں گریجویشن مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ باہر بھی گئے، باہر سے آپ نے کافی ڈگریز لی. اس بارے میں ہمارے لسنرس کو تھوڑا سا بتائیے گا. جی، گریجویٹ کرنے کے بعد میں نے پھر ریڈیولوجی میں انٹری لینے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے میں نے آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. وہاں میری سلیکشن ہوئی اور ریزیڈنسی کے بعد میں نے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان سے FCPS کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن، جس کے لیے میں پھر UK گیا اور وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ رائل کالج آف ریڈیولوجی سے کی اینڈ FRCR کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پھر میں نے پیرس سے یورپین بورڈ بھی کلیئر کیا الحمدللہ. زبردست. ان 3 بورڈ کوالیفیکیشنس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا پاکستان واپس آنا چاہیے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. زبردست. آپ کے اگر پروفیشنل ایکسپیرینس کو اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو آپ جو ہے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ رہے ڈاؤ میڈیکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں بھی آپ کی سروسز رہی ہیں، اور اس وقت آپ جو ہے کلینکل ڈائریکٹر ہیں اور کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں آپ کراچی ایکس ریز ڈائگنوسٹک سینٹر میں. تو یہ سروسز آپ 2012 سے دیتے آ رہے ہیں وہاں کا. کراچی ایکس رے ڈائگنوسٹک سینٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ آپ نے جب ہماری بات ہوئی تھی آف ایئر تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کے فاؤنڈر ممبر جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب رہے ہیں اور آپ بھی اسی میں ہیں. تو 2012 سے اب تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟
بہت انٹرسٹنگ تھا. بیسکلی والد صاحب کا جو ویژن تھا 1979 میں, وہ بھی یو کے سے واپس آئے کہ بھائی اس ملک کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. اس وقت ریڈیولوجی بالکل سٹارٹ ہو رہی تھی پاکستان میں, اینڈ 1979 سے بھی اٹس بین اوور 40 ایئرس جو کراچی ایکسپریس ہیز پلیڈ اے ویری وائٹل رول ٹو انٹروڈیوس ریڈیولوجی ان پاکستان. اور پھر میں نے اپنے والد صاحب کو جوائن کیا اسی انٹینشن کے ساتھ, اسی نیت کے ساتھ کہ ہم ایسی پریکٹس دیں جو کہ پاکستان کی ریڈیولوجی پریکٹس ویسی ہی ہو جیسے باہر ملک کے ملکوں میں ہو رہی ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو, چاہے یو کے میں ہو. تو اٹ ہیز بین اے ویری انٹرسٹنگ 10 years آف ایکسپیرینس جہاں پہ ہم نے بہت سے گریجویٹس ڈاکٹرس کو ٹرین کیا ریڈیولوجی میں. اس وقت وہ پاکستان میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں کنسلٹنٹ بن کے, سعودیہ میں بھی ہیں, انٹائر مڈل ایسٹ میں, اور یو کے میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ عموماً ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ میڈیکل کی بہت سی شاخیں نکلتی ہیں, لوگ عموماً کنفیوز رہتے ہیں. MBBS کرنے کے بعد ریڈیولوجسٹ بننے کے لیے کیا اس کی کوئی الگ سے پریکٹس ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, پہلے ہم نے 5 سال کے MBBS کا پروگرام ہوتا ہے جو وہ کہ آپ کرتے ہیں کمپلیٹ. اس کے بعد آپ کو ایک ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے, جس کے بعد آپ نے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز آف پاکستان سے FCPS میں ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. صحیح. جو کہ ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی بھی کرواتے ہیں, لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہے, اینڈ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی, اینڈ اے فیو مور. تو وہاں پہ پھر اگین 4 to 5 years آپ نے ایز پریکٹس کرنی ایز اے ریڈیولوجی ریزیڈنٹ. جب آپ وہ 5 سال پورے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے ایگزیکٹ ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین یو بیکم اے کوالیفائڈ سرٹیفائڈ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ. صحیح, زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں BDS کی, دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ, تو اس کے لیے مطلب آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے ان اسٹوڈنٹس کو جو اس وقت انٹر کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ سے, اور وہ اس میں ابھی بھی کنفیوز ہے کہ آیا وہ آگے جا کے کس طرح کے راستے پر جائیں, تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایڈوائس ہوگی آپ کی طرف سے؟ جی بہتر. دیکھیں, انٹر کے بعد پری میڈیکل میں اگر آپ کر رہے ہیں, اف یو ڈن یور O levels, اس کے بعد بیسکلی 2 شاخیں نکلتی ہیں. ایک یا تو MBBS کا راستہ لیا جائے یا BDS کا راستہ لیا جائے. اگر BDS کا راستہ لیتے ہیں, یو بیکم اے ڈینٹسٹ, اور پھر اس میں پھر اور فردر اسپیشلائزیشن ہے, آرتھوڈونٹکس اور ڈفرینٹ اس کی اپنی برانچز ہیں. ویئرز اگر آپ MBBS کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ریڈیولوجسٹ بن سکتے ہیں, گائنیکالوجسٹ, سرجنس, فزیشینس, وہ پھر ایک الگ برانچ نکل چلتی ہے. تو اگر آپ نے ریڈیولوجی میں آنا ہے تو انٹر کے بعد یا A levels کے بعد یو نیڈ ٹو ڈو این MBBS program from a certified university, and from there on you can pursue your career in radiology. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ MBBS ہم دیکھ لیں یا میڈیکل کی جتنی فیلڈز ہیں, عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر, اور وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائنینشلی ویک ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ جو ہے آلریڈی ایکسپینسو ہے, تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کس طرح اس چیز پر مائل کر سکتے ہیں کہ although آپ فائنینشلی ویک ہیں لیکن آپ میڈیکل کی طرف آئیں, اور فلاں سورسز ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسکالرشپ یا فائنینشیل ایڈ کے تھرو آپ اپنی ڈگری کو آگے پرسو کر سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, جیسے ڈاؤ یونیورسٹی ہے آف ہیلتھ سائنسز, اینڈ دین یو ہیو انڈس یونیورسٹی ہاسپٹل اینڈ نیٹ ورک ہے, سندھ میڈیکل یونیورسٹی. تو ہمارے پاکستان میں بہت ہی وسیع نیٹ ورک ہے, بہت ہی گروتھ ہوئی ہے ان لاسٹ 50-70 ایئرس. جیسے بہت سی ایسے ادارے بھی ہیں گورنمنٹ بیسڈ جن کی فیس اتنی نہیں ہے, تو اٹ از ویری افورڈیبل. اوبویسلی پرائیویٹ کے اپنے چارجز زیادہ ہوتے ہیں, بٹ اگین جو لوگ جن کو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, آئی تھنک دا بیسٹ پلیس فار دیم وڈ بی اے گورنمنٹ سیٹ اپ جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریننگ بھی کرائی جاتی ٹو بیکم اے ویری گڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر. صحیح. ڈاکٹر فہد ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ 2005 میں MBBS سے گریجویٹ ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی سے, اور ابھی ان کی کافی خدمات اس میں رہی ہیں. فیس بک پر بھی ہمیں کمنٹس موصول ہو رہے ہیں, انہیں بھی اپنے شو میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ SM رضا صاحب موجود تھے کال پہ, اور ہمارے ریگولر کے لسنر ہیں غالباً. مجھے یاد نہیں آتا کہ میرے شوز میں سے کوئی شو ایسا مس ہوا ہو جس میں رضا صاحب نے ہمیں کال نہ کی ہو. تو جب آج کا یہ دور ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں اتنے انگیج ہو چکے ہیں, ٹی وی سے ہمیں فرصت نہیں مل پا رہی. کچھ لوگ ہیں جو ریڈیو اب بھی سنتے ہیں اور ہمیں یاد اب بھی کرتے ہیں, تو SM رضا صاحب ان میں سے ایک ہیں. ان کا سوال میرے خیال سے تھوڑا ویلڈ تھا, اس پر ہمیں کافی ڈسکشن کی ضرورت ہے, اور اگر اپنے شو میں آج ہی اس پر بات کریں تو میرے خیال سے وقت بھی ہمیں اس پہ, آج کا وقت ہی ہمارے لیے کافی کم ہے. میڈیکلی فیلڈ جتنا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مہنگا ہے پڑھنے میں, ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی لیول پر آئیں, ہم تو بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح اگر کوئی مریض کسی ہسپتال میں جاتا ہے علاج کروانے, اسکین کروانے, کوئی بھی اور, تو
کتنے مسائل ہیں, کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اس پہ بینگ اے ڈاکٹر آپ کی کیا اوپینین ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر مہنگا ہے تو کیوں ہے؟ اس پہ کیا تھوڑا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک ان کا بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے, اور کہتے ہیں نا دس از دا کویشچن از آؤٹ آف دا نیڈ. بالکل وہ والی بات ہے. تو بالکل اگر ہمیں دیکھا جائے تو وی شوڈ پٹ آور سیلوز ان دیئر شوز ان دا پاپولیشن, کہ بھائی لوگ اگر کوئی بھی ویسے کراچی ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی یا شوق سے نہیں آتا, ایسا ہی ہے, وہ بیمار ہے, وہ پریشان ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اگر مریض سے صحیح طرح بات کر لے تو آدھی بیماری تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو ایک ویسے دیکھا یہ جائے تو میجورٹی پلیسز اس کو ایک کوئی بزنس کی انٹینٹ سے نہیں رن کر رہے ہیں. یس, فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اور ان افورڈنگ ہے, نیڈی ہے, تو صرف کراچی ایکسپریس میں نہیں, باقی جتنے بھی ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں یا یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں ان کے یہاں پہ بہت ہی اچھا عملہ موجود ہے, جہاں پہ وہ ڈسکاؤنٹ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں, چاہے وہ 10% ہو یا ایون 50% پہ بھی ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ فنڈز ہوتے ہیں, ڈونیشنز ہمارے پاس آتی ہیں. تو واٹ آر ایم ان کراچی سے اسپیسیفکلی از, اور ایون یہاں زیادہ میں نے دیکھا کہ اگر پیشنٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو وی میک شیور دیٹ دا پیشنٹ ڈز ناٹ لیو دا ڈپارٹمنٹ وداؤٹ گیٹنگ دا ٹیسٹ, اس وجہ سے, اس بنیاد پہ کہ بھائی پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آئیں, چاہے ہمیں جتنے بھی لو کاسٹ پہ کرنا پڑے ہم وہ ٹیسٹ کریں اور ان کو ڈائگنوسس کے ساتھ پھر بھیجیں یہاں سے, کیونکہ ارلی یعنی جلد اور صحیح ایکوریٹ ڈائگنوسس ہوگا تو ہی علاج ہو پائے گا صحیح طرح اور ٹائملی ہو پائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ نیت, یہ انٹینٹ بہت ضروری ہے. صحیح. اور آپ نے جو بھی بات کی ڈاکٹر صاحب کہ زکوٰۃ فنڈ ہو, ہاسپٹل کا اپنا ایک فنڈ ہو جس میں سے ہم اس پیشنٹ کی مدد کی جا سکے جو نیڈی ہے, جس کو ضرورت ہے, کیا ایسا عموماً ہوتا ہے ہاسپٹلس میں؟ ایسا واقعی میں ہے؟ کیونکہ میرے سامنے جتنے کیسز ہیں اس میں ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری ہے, ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اس وجہ سے نہیں جا سکتے کیونکہ اتنا افورڈ ہم نہیں کر سکتے. اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے ادارے تھوڑے سے مسائل کا شکار ہے جس وجہ سے ان کا علاج صحیح نہیں ہو پاتا. دیکھیں ایکچولی یہ دو ڈومینز ہیں, ایک ہے ریڈیولوجی جو کہ بیسکلی ڈائگنوسٹک سروسز ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی پیشنٹ فار ایگزامپل پیٹ کے درد کے ساتھ آیا, اب وہ پیٹ کا درد فرض کریں اپینڈکس کی وجہ ہے. صحیح. تو وہ جب ایمرجنسی میں یا سرجن کے پاس آئے گا تو وہ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد اس کو ڈائگنوسس تشکیل کرنے کے لیے پہلے ریڈیولوجسٹ کے پاس بھیجے گا, ایک ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. صحیح. ٹھیک ہے, تو ریڈیولوجی میں بیسکلی بائی اینڈ لارج ڈائگنوسس ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے ڈائگنوس ہونے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں. تو ان سینٹرز اینڈ ہاسپٹلس میں ریڈیولوجی کی سروسز ایکچولی مشینز وغیرہ کے ایکسپینسز بہت زیادہ, ویری ویری ایکسپینسو مشینز. تو ایک ڈیفینیٹ سالڈ ریزن یہ ہے کہ چارجز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ان مشینز کی کاسٹ کافی لاکھوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ اگین جب ایون ہاسپٹلس میں پرائیویٹ میں کے چارجز اگر آپ گورنمنٹ سے دیکھیں تو وہاں پہ اوبیسلی فنڈنگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے ہو یا لوکل گورنمنٹ سے ہو, تو اس وجہ سے کاسٹ کم کافی ہوتی ہے اور بھی کم کر دی جاتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں فرحانہ بات کر رہی ہوں. جی فرحانہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. میرا آپ کے گیسٹ سے سوال ہے ایک. جی مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی فیملی میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے تو جو ینگ جنریشن ہے, مطلب اگر ہمارے ایلڈرز میں کسی کو ہے تو پھر ینگ جنریشن میں اپنے آپ کو اس چیز سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مطلب کہ کینسر جلدی ڈائگنوز ہو جائے یا اس سے پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب جو ہے ریڈیو میں ہم لوگ کون سی والی کوئی ایسے ہے چیز, کوئی پروسیجر, کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جس سے وہ بر وقت ڈائگنوز ہو جائے, اور کس ایج میں کروانا چاہیے وہ ٹیسٹ ہمیں, تو یہ کر لیں. کہہ لیں فرحانہ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ویلکم. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم سوال فرحانہ نے پوچھا ہے, جو کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے اپلائی کرتا ہے ان پہ, کہ جیسے باہر اگر یو کے میں دیکھا جائے جہاں پہ NHS سروس ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ, اور US میں گائیڈ لائنس سیٹ کر دی گئی ہیں, ایک ایج ڈیفائن کر دی گئی ہے, وہ جو کہ ایج ہے 40 کی ایج سے لے کے 75 کی ایج تک سالانہ ایک دفعہ ہر فیمیل کو اپنا یہ ایگزامینیشن کروانا چاہیے ایک فیمیل سرجن کے پاس. اس کے علاوہ ریڈیولوجی میں میموگرام ایک ٹیسٹ کہا جاتا ہے جو کہ چھاتی کا ایکس رے ہے, جو کہ ایک فیمیل اسٹاف کرتی ہیں.
اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں خدا نخواستہ بریسٹ کینسر کی ہسٹری رہ چکی ہے, چاہے وہ ان کی والدہ ہوں, ان کی بہن ہوں, یعنی فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز, تو 40 کی ایج کے بعد ایک دفعہ میموگرام کروانا لازمی ہے. تو اگر کسی میں خدا نخواستہ یہ ایسا مرض اگر شروع ہوا ہے تو بہت ہی ارلی سٹیج پہ ڈائگنوسس ہو جائے گا. اور کینسرس کے بارے میں بائی اینڈ لارج یہی بات ہے کہ جتنا جلدی اسٹیج 1 پہ اگر یہ ہم ڈائگنوز کر لیں تو وہ آلموسٹ 95 to 100% کیوریٹیو ریٹ ہے, یعنی بیماری سے بالکل نجات پا سکتے ہیں. لیکن اگر 40 سال سے کم عمر ہے اور آپ پریشان ہیں کہ بھئی میری فیملی میں کسی کو ابھی اس وقت کینسر ہوا ہے یا ہوا تھا, تو میموگرام کے علاوہ جو دوسری موڈیلٹی ہے ریڈیولوجی میں, اس کا نام ہے الٹرا ساؤنڈ. تو الٹرا ساؤنڈ بھی فیمیل ڈاکٹرز کرتی ہیں, تو وہ بھی کرایا جا سکتا ہے سال میں ایک دفعہ, اور آپ کو ایک ڈیفینیٹیو رزلٹ مل سکتا ہے کہ کوئی ایسی اب نارملٹی نہیں ہے, اور پھر ہم اس کو ایئرلی فالو پہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. میرے خیال سے جو فرحانہ کا جو سوال تھا ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ اور آپ مجھے آپ کی چیف گیسٹ ڈاکٹر فہد سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی جی آپ پوچھ سکتی ہیں بالکل. جی اگر ہمارے خاندان میں کسی کو کووڈ انفیکشن ہو, کورونا انفیکشن ہو, اور ہم جو ہے صرف چیسٹ ایکس رے کروائیں تو وہ کیا ڈائگنوسٹک ہوگا, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیشنٹ کو کووڈ ہے, یا پھر فردر کوئی ہمیں انویسٹیگیشن کروانی ہوگی کنفرمنگ ہوتا ہے کووڈ 19 انفیکشن. بیسٹ. آپ کا نام؟ ڈاکٹر آرتی. ڈاکٹر عارفین. چلیں ڈاکٹر عارفین ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں, ہم ان سے معلومات لے کے بتاتے ہیں آپ کو. جی جی تھینک یو. ویلکم. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے, کیونکہ آج کل کووڈ کا دور ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد خیر عافیت فرمائے, اس ملک سے اور پوری دنیا سے. اور اب تو ماشاء اللہ دن بدن جو نیوز مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب, شرح میں کافی کمی آ رہی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان گورنمنٹ نے نہیں بلکہ جتنے بھی ہماری پاکستانی عوام ہیں ماشاء اللہ ان سب کو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بڑے زبردست ایفرٹس ہیں اس بارے میں. اچھا اب جہاں تک ان کا سوال ہے, بڑا پرٹینٹ سوال ہے کہ کیا چیسٹ ایکس رے کا کتنا رول ہے ان ڈائگنوسس آف کووڈ. دیکھا جائے تو اکثر ہم نے جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے پی سی آر, جو کہ تقریباً آئی تھنک کافی لوگوں نے ہم نے اب تک کروا چکے ہیں, جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ کیا کسی کو کووڈ ہے یا نہیں. پر اس کے ساتھ جو چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے وہ ایک چیسٹ ایکس رے ہے. بہت سے پیشنٹس ایسے بھی دیکھے گئے ہیں ابھی پچھلے 1.5 سے 2 سال میں کہ اگر ان کا پی سی آر نگیٹو آ رہا ہے اور ان کے سمٹمس ان کو فیل ہو رہے ہیں تو چیسٹ ایکس رے کرا لینا چاہیے, کیونکہ چیسٹ ایکس رے میں بیماری پک ہو جاتی ہے. تو چیسٹ ایکس رے اور دوسری ریڈیولوجی کی موڈیلٹی ہے HRCT چیسٹ. یہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کروا لیں. انیشلی اسٹارٹنگ ود اے چیسٹ ایکس رے, اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے دین یو پروسیڈ ود اے CT اسکین. تو یس اس کا ڈائگنوسٹک ایکوریسی جو ہے, جس کو سینسٹیوٹی اینڈ اسپیسیفسٹی کہتے ہیں, دس ایکسیڈس 90%. تو صرف ایکس رے نہیں لیکن پی سی آر اور ایکس رے اگر ہم دونوں کرا لیں تو ہم 100% کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیشنٹ کو کیا کووڈ ہے یا نہیں ہے. صحیح. امید کرتا ہوں ڈاکٹر عارفین آپ کو اس کا جو جواب تھا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے سے دے دیا ہوگا اور آپ سمجھ چکی ہوں گی. اور جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ فنڈز ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں, انہیں چاہیے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے انہیں دینے چاہیے, لیکن یہ ہر ہاسپٹل میں نہیں ہوتا. تو بینگ اے ڈاکٹر آپ پڑھ چکے ہیں, آپ پریکٹس میں ہیں اس وقت, اور تو ایک شخص جو ڈگری حاصل کر چکا ہے, اسکلز رکھتا ہے اپنے اندر, تو آپ ان ڈاکٹرز کو کیا مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سروس کو کس طرح لے کے چلیں والنٹیئرلی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی پوسٹ پر ہیں, آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے میں ڈاکٹر بھی ہیں اور شام میں آپ پارٹ ٹائم اپنا کلینک بھی چلا رہے ہیں. جی تو اس طرح کوئی مشورہ ینگ ڈاکٹرز کے لیے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں ان کی بڑی ویلڈ ان کی کنسرنز ہیں, اور گویا کافی لوگوں کی یہی ریزرویشنز بھی ہیں اور کنسرنز بھی ہیں, اور ان کے بڑے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. بالکل. بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے, اور بالکل یہ ایک شعبہ جو ہمارے ڈاکٹرز کا ہے یہ بہت ہی ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, اور اس میں ڈاکٹرز کو بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے, آنیسٹی کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ, اس کے ساتھ عاجزی ان کے ساری ہو. یہ میں اپنی بھی تربیت اپنی امپرومنٹ کے لیے خود کے لیے بھی کہہ رہا ہوں بیسیکلی. اور اگر ہمارے دلوں میں یہ بات ہو کہ واقعی ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے, اور
اگر ہم اس کام میں لگ جائیں تو دیکھیں خود بخود ایک آٹومیٹک ثواب آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انکم تو چلیں اٹس اے بائی پروڈکٹ وہ ساتھ آتی ہے, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا گول. دا گول شوڈ بی کہ آپ کسی طرح مریض کی اس تکلیف کو, اس بیماری کو کسی طرح ہم اس کو ایلیویٹ کر سکیں, کم کر سکیں, اس میں کچھ ہم اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کافی جو پہلے کی بھی جنریشن تھی ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اور اب بھی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ ان کے کافی مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. جو یونیورسٹیز ہمیں ٹرین کر رہے ہیں, جو ہماری اپ برنگنگ ہے اس کو بڑا اچھا امپیکٹ ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں اب جو چینج اور ایک لہر آ رہی ہے, جو ویو آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈاکٹرز میں, ہاسپٹلز میں, بائی اینڈ لارج پیرا میڈیکل اسٹاف, پورے کمپلیٹ ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. تھنگز آر آن دا چینجنگ اینڈ. Government say yes, we always need support. We need support from the federal government as far and the provincial government as well. کہ doctors like myself اور ہم سب کو اس سوشل اینڈ الیکٹرانک میڈیا فورم پہ لیا جائے, تاکہ ہم ان پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کے جو ان پیشنٹس کے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ مل کے بہت امپرومنٹ لا سکتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون صاحب آپ کا نام, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انور جاوید بھٹی بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. انور جاوید بھٹی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بڑے دنوں بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے. کرام, آپ کی دعائیں ڈاکٹر فہد ہارون صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. السلام سر. 2-3 سوال کروں گا آپ سے. بھٹی صاحب بالکل وقت بہت مختصر ہے. لوگ ہیں سر. جی آپ جاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں سر, ہم اتنا نہیں جانتے. تو یہ جو نیم حکیم خطرہ جان ہوتے ہیں نا, عطائی ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ ان سے علاج کرانے پہ مجبور ہیں, کیونکہ یہاں پر کوئی MBBS ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. اور یہ گھر میں جو ہم خود ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ ٹیبلٹ کھا لو, وہ کھا لو, تو یہ جو خود سے جو ایک دوسرے کو میڈیسن دینا, یہ کس حد تک کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ بہترین. اور سر یہ جو پیشہ عبادت ہے اور اس کو آج کل تجارت بنا لیا گیا ہے, کیا اس پیشے سے یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور ہم جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں آپریشن کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب وہ دیکھیں کہ جب وہ ہم سے ایک فارم سائن کرواتے ہیں تو مریض کے ساتھ کوئی حرج برج ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہاسپٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر وہاں پر ڈاکٹر کی کوئی غفلت ہو تو اس کے اندر وہ چیز کیوں نہیں تحریر کی جاتی کہ اگر کوئی ڈاکٹر کی غفلت ہوگی تو اس کو بھی پھر سزا ملے گی. دوسرا پھر یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے کہ فلانی لیب سے ہی جا کے کروائیے اور فلانا ہی آپ نے جو کمپنی کی میڈیسن ہے وہ استعمال کرنی ہے, تو وہ پھر کبھی دبئی کا ٹور لگتا ہے سر, اور کبھی پھر یورپ کنٹری کا لگ جاتا ہے سال بعد. تو سر اس سے بھی تھوڑی بات کیجیے, کیونکہ میرے تک سوال ضرور ہیں, لیکن یہ کہ یہ اور ہم اور آپ اس سے نظر نہیں چرا سکتے ان چیزوں سے. تو کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنی ماشاءاللہ الحمدللہ کے اس معاشرے میں ڈاکٹروں کی عزت ہے, اس کا برقرار ہے کہ ہمارے لیے مصیبت کم نہیں. بہت شکریہ. اوکے بھٹی صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں انور جاوید بھٹی صاحب سن رہے تھے سیالکوٹ سے. ان کے سوالات کافی سخت سوالات ہیں اور میرے خیال سے یہ آج کا وقت ہمارے لیے کافی کم ہے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے. مختصر سی یہ سوال جو مجھے زیادہ اہم لگا تھا, ہم گھروں پہ جو ڈاکٹرز بن جاتے ہیں ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کہ آپ یہ کھا لیں, آپ کو یہ مرض ہے, یہ کتنا صحیح ہے؟ آئی تھنک ہوم ریمیڈی کہیں اس کو. آئی تھنک اوبیسلی ہر کوئی کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے, اور ہم نے چونکہ ڈاکٹرس کو دکھایا ہے, ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں, تو ہم سیلف کلیمڈ ڈاکٹرز بنتے ہوئے ڈو رسپیکٹ یا سیلف ریمیڈیز پہ. تو اوبیسلی اچھی نیت سے ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں فیملی کے, بھائی میں نے فلاں سر میں درد تھا تو میں نے یہ XYZ گولی کھائی تھی. بٹ آئی تھنک چاہے کوئی مائنر ڈیزیز ہو یا میجر ہو, بہتر ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ ماہرین سے ہی جا کے کنسلٹیشن کی جائے اور انہیں سے علاج کرائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. بالکل, اور کوئی رسک نہیں ہوگا. اور جو ٹوٹکے لگتے ہیں ایک دوسرے کو مشورے دے دی جاتے ہیں, اس سے عموماً اگر آپ پرہیز ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل. اور انہوں نے بات کی کہ
سیالکوٹ میں ڈاکٹرز ان کے پاس اتنے نہیں ہیں وہاں پڑھے لکھے, مطلب ہیں تو صحیح لیکن وہ ان پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں. MBBS ڈاکٹرز وہاں پر نہیں ہیں, تو اس کے لیے کچھ ہے مشورہ آپ کے پاس؟ ان کی بات بالکل صحیح ہے. آئی تھنک دیکھیں جتنی بھی میجر سٹیز ہیں, بڑے شہر ہیں اس پورے ملک میں, وہاں تو پھر چلیں ڈاکٹرز اور کافی زیادہ ہیں, پر جب ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں, انٹیریئرس کی طرف, ہمارے چاروں صوبوں میں اور ہمارے کشمیر میں, تو وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی کم ہیں اور ڈاکٹرز کے نمبرز بھی کم ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اس نے کتنے لوگوں کو کیٹر وہ کر سکتے ہیں, تو اس لیے دس از دا ڈائر نیڈ کہ ہم نے اتنے اور ڈاکٹرز کو واقعی بہت ٹرین کرنا ہے تاکہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو, جو کویکس ہیں, جو ان رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں, ان کی انیتھیکل پریکٹس کو بالکل ہمیں کرب کرنا چاہیے, کم کرنا چاہیے ود ٹائم, اور جو ڈاکٹرز ہیں کوالیفائڈ ان کو انٹیریئر کی طرف بھی رخ کرنا چاہیے. صحیح, بہترین. ڈاکٹر صاحب کالر کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی اچھا میرا سوال ہے ڈاکٹر. جی آپ سوال کریں. ایک فیمیل کے لیے کیا ہے ٹو چوز ریڈیولوجی ان فیوچر آفٹر ڈوئنگ MBBS؟ سوال آپ کا سمجھا نہیں, میں بھی نہیں سمجھ پایا نا ڈاکٹر صاحب سمجھ پائے. اچھا ایک فیمیل کے لیے کیا رول ہے ٹو چوز ریڈیولوجی ان فیوچر آفٹر ڈوئنگ MBBS؟ صحیح ہے بالکل. اور آپ چلیں, آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے ریڈیو سن سکتی ہے اس پر, ڈاکٹر صاحب سے ہم اس کا جواب لیتے ہیں. جی جی ان کا بھی بڑا اچھا سوال ہے. فیمیلس کے لیے بھی بہت ہی ایک اچھی رسپیکٹیبل ایک فیلڈ ہے یہ, جو کہ ان کو پرسو کرنا چاہیے آفٹر MBBS. اور جتنی ہماری فیمیلز بہنیں مائیں ہیں پورے پاکستان میں جن کے لیے فیمیل ڈاکٹرز ان کو سروس دے سکتی ہیں, اور ریسنٹ 5 سال میں اگر دیکھا جائے تو کافی انفلکس ہوا ہے فیمیل ڈاکٹرز کا ریڈیولوجی میں. اور MBBS کے بعد ایک FCPS پارٹ 1 ان کو کلیئر کرنا ہوگا, اور اس کے بعد CPSP سے وہ ایگزام ہوتا ہے, اور اس کے بعد کسی بھی یونیورسٹی ہاسپٹل میں انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا فار 4 years اینڈ دے ول دین پاس آؤٹ انشاء اللہ ایز اے کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ. زبردست. ڈاکٹر صاحب اسی طرح جس طرح ہر فیلڈ میں کافی کنفیوژنس ہیں, اسٹوڈنٹس بڑے پریشان رہتے ہیں اس معاملے میں, آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں کوئی گائیڈنس کا اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے جس میں کم سے کم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ انہیں ان فیوچر کس طرف جانے کی سوچتے ہیں وہ؟ ایکسلنٹ کویشچن کاشف. آئی تھنک کہ جو اسکول ہی آئی تھنک جو گراس روٹ لیول ہے بالکل وہاں پہ جو سبجیکٹس ہم پڑھاتے ہیں وہ کنونشنل سبجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ آئی تھنک کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. صحیح. یہ پورے پاکستان کے اسکولز میں کہنا چاہوں گا, چاہے سرکاری اسکولز ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں, کہ کاؤنسلرز ہونے چاہیے, مینٹورز ہونے چاہیے. اور مینٹرنگ پہ تو میرا ہمیشہ سے بہت ہی سمجھیں گے اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور جو UK میں لنڈن میں رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ ہے, اس کا الحمدللہ میں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں پاکستان سے واحد مینٹور میں ہی ہوں. صحیح. تو جس کی بیسس پہ پورے پاکستان میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں, ریزیڈنٹس کو بھی, ریڈیولوجسٹ کو, اور ایون UK کے ریزیڈنٹس کو میں یہاں سے آن لائن پڑھاتا ہوں تاکہ اسٹینڈرڈس امپروو ہو سکیں. تو مینٹرنگ جو ہے یہ بیسکلی اسکول کے لیول پہ اسٹارٹ ہو جانی چاہیے کہ بھئی اگر کسی نے بھی ڈاکٹر بننا ہے تو کیا ایک روڈ میپ کیا ہو, کیا ایک راستہ اختیار کیا جائے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بیسکلی گائیڈنس نہیں ہوتی, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کہاں جائیں, کہ اس میں وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور ہم اپنے منزل تک پہنچ نہیں پاتے, جبکہ یہ بڑا برائٹ فیوچر ہے. ایسا ہی ہے, خدمت کر سکتے ہیں, ثواب کما سکتے ہیں, نیکیاں کر سکتے ہیں. تو بالکل آپ کا سوال اچھا کریے, ہم اسکولز میں ہی اسٹارٹ کر دیں. کسی بھی شعبے میں جانا ہو, چاہے وہ میڈیسن کی فیلڈ ہو, انجینئرنگ ہو, یا جتنے بھی اور دوسری فیلڈز ہیں, دے شوڈ اسٹارٹ ایٹ اسکول اینڈ پرائمری لیول. جی السلام علیکم. جی میں نے ڈاکٹر فہد ہارون سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی یہ مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو اپنی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ ایکس رے, CT اسکین یا بہت زیادہ ریڈیشن سے گزرنا پڑے, تو کیا میجرز ہیں جو وہ لے سکتا ہے جن سے ان کے سائڈ افیکٹ جو ہے ریڈیشن کے وہ منیمائز ہو جائیں؟ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل یہ ایک کنسرن بڑا اچھا سوال ہے, کہ اس میں کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جو ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے, ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ, اس میں تقریباً ہر موڈیلٹی, ایکس رے, OPG, CT اسکین,
MRI کے علاوہ یہ سب بیسکلی سے ریڈیشن بیسڈ ہے. یہ صحیح ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ایک پرنسپل کہلایا جاتا ہے ALARA, یعنی وہ اس میں یہ ہوتا ہے ان سمپل ٹرمینالوجیز کہ ہم سب پہ یہ لاگو پڑتی ہے بات ریڈیولوجسٹ پہ, اس کی ڈپارٹمنٹ پہ, کہ ریڈیشن کم سے کم دی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی یہ سرٹیفائڈ ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں جو کہ پینرا سے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے ان کو اگر سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے یا ان ہاسپٹلز میں, تو وہیں سے ہمیں امیجنگ کروانی چاہیے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اس پرنسپل کو فالو کرتے ہیں اور اس سے ریڈیشن بہت ہی کم ملتی ہے. تو اس کے سائڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو نیل ہو جاتے ہیں پھر. صحیح ہو گیا. ویسے ڈاکٹر صاحب ہم جتنے ایکس ریز کرواتے ہیں, اپنا CT اسکین کرواتے ہیں, تو یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہے, اس کی ریز ہوتی ہیں, اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹس ہیں بات کے لیے ہماری ہیومن باڈی پر؟ دیکھیں بالکل سائڈ ایفیکٹس تو ہو سکتے ہیں. اب جیسے ایکس رے کروائیں یا CT اسکین میں شعاؤں کی جو تعداد ہے وہ ایکس رے سے کہیں گنا زیادہ ہے. اس کی لانگ ٹرم میں جو ریسرچ ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے, ناٹ جسٹ ٹو اسکیئر پیپل آف, بٹ اگین اس کے سائڈ ایفیکٹس میں خدا نہ خاصا کینسر بھی ہے, اس ایسی خطرناک بیماریاں بھی ہیں. بٹ اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کروڑوں میں کسی ایک آدھ مریض کو ہو پائے گا یہ چیز. تو اگر ہم بینیفٹ ورسز رسک کو دیکھیں تو یہ بہت کم ہے. صحیح. کالر تھے ہمارے ساتھ, لیکن ان کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی. اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہمارے شو کے دوران, کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید کوئی ایسا سوال گزرا ہو کسی لسنر کی جانب سے. ڈاکٹر صاحب کسی حاملہ عورت کے لیے CT اسکین کروانا کیسا ہے؟ کافی افیکٹو تو نہیں ہے ان کے لیے؟ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں CT اسکین میں جیسے میں نے بھی کہا پچھلے سوال میں کہ ریڈیشن بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. تو CT اسکین ہو یا ایکس رے ہو, جتنی بھی شعاؤں والی جو ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں وہ حاملہ عورت کو ویسے بائی اینڈ لارج ایک اصول ہے, پرنسپل اوائڈ کرنی چاہیے, اسپیشلی فرسٹ ٹرائمسٹر میں. پہلے 6 سے 8 ہفتے میں بالکل بھی نہیں کروانی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی انہیں جس میں کرانا لازمی ہے اور ماں حاملہ عورت کی زندگی ایک تھریٹ ہے, ایک رسک پہ ہے کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, ان سرکمسٹانسز میں پورے پراپر ڈپارٹمنٹ میں ریڈیشن پروٹیکشن کے ساتھ پھر آپ وہ کروا سکتے ہیں پراپر ریٹن کنسنٹ کے ساتھ. صحیح. لیکن کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ حاملہ عورت ہو, الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں بالکل, لیکن الٹرا ساؤنڈ میں کیونکہ ریڈیشن نہیں ہوتی ہے, لیکن ایکس رے اور CT اسکین کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, کالر کو شامل کرتے ہیں. غالباً یہ آخری کالر ہوں گے کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے ختم ہو چکا ہے. جی السلام علیکم. کیسے کافی صاحب؟ الحمدللہ. جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں. میرا خود تعلق ریڈیولوجی فیلڈ سے اور ڈاکٹر فہد ہارون کا بہت نام ہے ریڈیولوجی فیلڈ کے اندر. ڈاکٹر کمیونٹی کے اندر جو ریڈیولوجی کا ایگزیکٹ رول ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہے. اویئرنیس کو ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا سوال ہم سمجھ نہیں پائے, آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ جو اویئرنیس ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کے اندر ریڈیولوجی فیلڈ کے ایگزیکٹ رول کو لے کر ہے, اس اویئرنیس کو دور کرنے کے لیے ریڈیولوجسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ہے جی, بہت بہت شکریہ. یہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ, بس وقت بہت کم رہے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویلکم. جی ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو سعد فار یور کال اینڈ یور کویشچن. آئی تھنک اگین ریڈیولوجی کا بیسکلی اویئرنیس چاہے وہ ڈاکٹرز میں ہو یا پاپولیشن ایٹ لارج ہو, وہ ہمیں بہت ہی وائٹل رول ہے جو ہم سب نے مل کے کرنا ہے. بیسکلی یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. وی ایز ریڈیولوجی ریزیڈنٹس اینڈ ریڈیولوجسٹ all across Pakistan should come on board on one platform hand in hand, and on social media, electronic media, and by giving presentations, calling up doctors, doing shows on television. ہم ایسے شوز کر سکتے ہیں جس پہ مل کے, جس پہ ہم اویئرنیس ریڈیولوجی کی بڑھا سکتے ہیں, جس پہ ہمیں امپورٹنس آف ریڈیولوجی کہ ریڈیولوجی کیا ایک شعبہ ہے, کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے. پچھلے 30-40 سال میں ریڈیولوجی کو دیکھیں تو بہت ہی ایکسلنٹ اور ریسنٹ ایڈوانسمنٹس بہت ہی زیادہ ہو چکی ہیں. تو ان سب میڈیمز کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریڈیولوجی کی اویئرنیس بائی اینڈ لارج پاکستان میں کافی زیادہ کی جا سکتی ہے, جس کی اور بہت ہی زیادہ ضرورت بھی ہے. صحیح بھائی. میرا ایک سوال تھا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی ینگ ایج میں ہیں آپ, اور ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ہیں,
اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا خاص کر MBBS مکمل ہونے کے بعد یوتھ جو ہمارے نوجوان ہیں آنا چاہ رہے ہیں، میڈیکل کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں. دوسرا سوال بھی میں اسی کے ساتھ ہی جوڑ رہا ہوں کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ڈگری لے لیں کسی طرح، ہمارے پاس وہ اسکلز نہیں ہوتی، ہم وہ چیز اچھے سے سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں انتظار ہوتی ہے صرف ڈگری کی کہ ڈگری مل جائے اور ہم پریکٹس میں آ جائیں. اور پھر آپ جب ڈگری لے کر اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ اچھے سے پرفارم نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ اسکلز نہیں ہو پاتی. ایک تو سب کے لیے بات ہو جائے گی ان جنرل، لیکن اگر ہم اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بات کریں تو کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اچھے سے جانیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے آگے جا کے. بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کاشف. دیکھیں یہ بات MBBS میں پہلے دن ہی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کس شعبے میں آئے ہیں. بالکل. اور ہم نے بہت دیکھیں اس میں بہت ڈیڈیکیشن، بہت ہارڈ ورک چاہیے ہوتا ہے. مجھے تقریباً 20 ایئرز ہو گئے ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور اب بھی میں سیکھ رہا ہوں. اور سیکھنا جو کہتے ہیں نا اٹس اے لائف ٹائم پروسیس. ہم کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے بھائی بہت کچھ سیکھ لیا، اسی دن سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے دن MBBS کے شروع میں ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس فیلڈ میں آئے ہیں. اس میں بہت ہی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت ڈیڈیکیشن چاہیے اور ایکسٹریم ہارڈ ورک. دیکھیں یہ سب کریں، اللہ سے دعا مانگیں، تب اللہ کی مدد آپ کے پاس آتی ہے. اور جیسے ہمیں ابھی شو پہ بھی ہم تھینکفل کہ لوگوں نے ہمیں بڑی دعائیں دیں. دیکھیں لوگوں کی دعائیں بہت کام آتی ہیں، والدین کی، بڑوں کی، لوگوں کی، آپ کے آس پڑوس، ان سب کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے اور آپ کی اپنی محنت کا ہوتا ہے کہ تب جا کے آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں. آپ کی انٹینشن ہو، آپ کی نیت ہو، اور یہ آپ کی محنت اور اسٹرگل ساتھ ہو، تب جا کے آپ ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ چیز گراس روٹ لیول پہ انیشلی MBBS کے شروع میں یہ چیز ہم نے سمجھ لینی چاہیے کہ جس ہم فیلڈ میں آ رہے ہیں ہم نے زندگیاں بچانی ہیں. اور کہیں ہم نے کہیں کمی بیشی کی کہ بھائی اسے ڈگری مل جائے، بھائی پھر ہم کما لیں گے، نام بنا لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر غلطیاں ہو سکتی ہیں خدا نخواستہ، اور وہ غلطی ایک چھوٹی مائنر غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میجر بھی ہو سکتی ہے. کسی کے ہاتھوں خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ امپلیکیشن اس کا لازمی ذہن میں ہم رکھیں. اس پہ پھر لوگ محنت کرتے ہیں. ڈگری آنے کے بعد اسکل کی آپ نے بہت سی بات کی، تو اس MBBS کے 5 سال اور پھر جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے بھی 5 سے 6 سال ہوتے ہیں. ان 10 سے 12 سال اگر انتھک محنت کی جائے، بہت ہی ڈیڈیکیشن سے کام کیا جائے، تب اسکل ڈیولپ ہوتا ہے. اور ڈگری کے بعد بھی لرننگ شروع ہوتی ہے، اور وتھ ایکسپیرینس 8 سے 10 سال لگتے ہیں. جیسے مجھے کنسلٹنٹ بنے ہوئے الحمدللہ 10 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں. تو وہ اسکل وقت کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، ایفرٹس کی بیسس پہ ڈیولپ ہوتا ہے ود ٹائم. بالکل زبردست جی. بس یہ آخر میں میری طرف سے بھی یہی جملہ ہوگا تمام لوگوں کے لیے جو تک ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ اگر جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے دل لگا کر اچھے سے اسے پڑھیں، اچھے سے سیکھیں، اپنی اسکلس کو مزید بہتر کریں. کیونکہ آپ جب کسی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، کسی شعبے میں آپ جب کام کرتے ہیں، تو آپ مطلب آپ اس جگہ کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ سوچ کر آپ کو جگہ دی جاتی ہے. تو آپ اس میں اچھا پرفارم کریں جو آپ کی اسپیسیفک اپنی آپ کی فیلڈ ہے. تو اچھا پڑھیں، اچھا لکھیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے شو سے ہم کافی لوگوں کو کافی معلومات ملی ہوں گی. اور اگر آپ کے پھر بھی کوئی سوالات ہیں آپ وہ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے پرسنلی اس کے جوابات لے کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میرا نام ہے کاشف شاعری اور میرے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر فہد ہارون صاحب. اور آج کا شو ہمارا بہت اچھا گیا، یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. آپ بتائیں کمنٹس کے تھرو بعد میں کہ آپ کو آج کا ہمارا شو کیسا لگا. تو ڈاکٹر صاحب آج یہاں اجازت لیتے ہیں لسنر سے. انشاءاللہ اگلے جمعرات زندگی رہی، صحت رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.